السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد آوان۔ کیسے ہیں؟ 41 ہجری میں طائف میں بنو ثقیف کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچے نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہ پیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو بھیڑ کا خون پلایا جائے، تو اس کو پہلے 3 دن تک ماں کے دودھ کی بجائے بھیڑ کا خون پلایا گیا۔ وہ بچہ جب جوان ہوا تو اس کے بارے میں خلیفہ پنجم عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سے ہر قوم اپنا ایک خبیث کو بھیجے اور مسلمانوں کی طرف سے ہم اس انسان کو بھیجیں تو خبیثوں میں سے ہم جیت جائیں گے، اور اس انسان کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے اپنی زندگی میں 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کروایا۔ حجاج بن یوسف کے باپ جو تھے وہ ایک استاد تھے۔ حجاج بن یوسف نے ابتدائی تعلیم اپنے باپ سے حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی جگہ پر ایک استاد بن گیا، لیکن حجاج بن یوسف کو زمانہ طالب علمی ہی میں سے بادشاہی کرنا، حکم دینا اچھا لگتا تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ استاذہ کی ملازمت کو چھوڑ کر دمشق میں چلے گئے، اور دمشق میں جانے کے بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ خلیفہ کے ایک وزیر نے ان کو اپنا ملازم رکھ لیا اور وزیر نے اپنی جاگیر کے نظم و نسق جو تھا وہ حجاج بن یوسف کے حوالے کر دیا۔ جب خلیفہ نے کچھ عرصے بعد اپنے منسٹر سے پوچھا کہ میری فوج بڑی کاہلی ہے، سست ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، میں اس کا احتساب کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو ایک اچھا متعصب ثابت ہو سکے، تو وزیر نے حجاج بن یوسف کا نام دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی میں ذمہ داری نہیں لوں گا کیونکہ یہ بڑا ظالم ہے، بڑا فاسق ہے، بڑا فاجر ہے۔ لیکن خلیفہ نے ان کو اس ملازمت پر رکھ لیا، اور اس نے حجاج بن یوسف نے اس کی فوج کی اچھی نگہداشت کی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب مکہ، مدینہ اور حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہو چکی تھی، تو خلیفہ عبد المالک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں حجاج بن یوسف کو مکہ میں بھیجا۔ مکہ میں آ کر حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے کیا کیا کہ مکہ کی ناکہ بندی کی، مکہ کے لوگوں کی خوراک بند کر دی، ان کو ذہنی طور پر تکلیف دی، اور عبداللہ بن زبیر سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں حجاج بن یوسف کامیاب ہو گیا، عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی لاش کئی دن تک شہر میں لٹکائی رکھی۔ کئی دن کے بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مداخلت کی، پھر اس کی لاش کو اتارا اور پھر اس کو دفنا دیا گیا۔ مکہ میں حجاز کے اقدامات کے نتیجے میں اموی حکومت مضبوط ہو گئی، تو خلیفہ عبد المالک بن مروان نے ان کو نیا ٹاسک دیا کہ آپ وہ حجاز کی طرف جائیں۔ حجاج بن یوسف مکہ سے مدینہ کی طرف گئے اور مدینہ میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ خلیفہ کی بیعت لے لیں، اگر آپ نے بیعت نہ لی تو میں آپ کی گردنیں اڑا دوں گا، اگر کسی نے مخالفت کرنے کی کوشش کی میں آپ کو 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، 3 دن کے اندر اندر سب لوگ خلیفہ کی بیعت لے لیں، ورنہ میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ اس سے پہلے ابھی واقعہ ہرہ ہوئے کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایک خوف تھا اور رعب تھا، تو لوگ دہشت
اور بربریت سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور اسی دہشت اور بربریت سے بچنے کے لیے انہوں نے خلیفہ کی بیعت لے لی۔ جب مکہ، مدینہ اور حجاز کور ہو گئے تو خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو ایک نیا ٹاسک دیا، یعنی عراق، اہل کوفہ، بصرہ اور خراسان، ان میں بہت ہی زیادہ باغیانہ روش پائی جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف صرف اپنے 12 سواروں کے ساتھ جب ان علاقوں میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ تمام لوگ کوفہ کی مسجد میں اکٹھے ہوئیں تاکہ میں ان کو خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ جب لوگ کوفہ میں اکٹھے ہوئے لیکن مسجد میں جانے سے پہلے لوگوں نے اپنی جیبوں میں کنکریاں جمع کر لیں، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا گورنر یا کوئی خلیفہ آتا تو اس کو تنگ کرتے، اس کو کنکریاں مارتے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں سنو، ہوش و حواس سے سنو، میں تمہاری شورش پسندی اور فتنہ پروری سے تنگ آ کر امیر نے مجھے نامزد کیا ہے، یعنی اس نے اپنے تمام تیر دیکھے ہیں اور تمام تیروں میں سے جو سب سے سخت تیر تھا وہ آپ پر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ میں آپ کی تمام شورش پسندی ختم کر دوں گا، آپ کی گردنیں اڑا دوں گا۔ اگر کسی نے فتنہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھول جائے گا کہ وہ انسان تھا۔ مجھے خون بہانے میں اتنا مزہ آتا ہے، میں آپ کو لکڑیوں کی طرح چھیل کر رکھ دوں گا اور پھولوں کی پتیوں کی طرح مسل دوں گا۔ میں آپ کو بگڑے ہوئے اونٹوں کی طرح سیدھا کر دوں گا، اب وہ اونٹی جو بگڑی ہوتی ہیں اس کو اتنا سیدھا کر دوں گا کہ آپ آرام سے بیٹھ کر دودھ دیں گی۔ لہٰذا جب اتنا زبردست خطبہ دیا اور خطبے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے امامے اور داڑھیاں بڑھ چکی ہیں، میں ان اماموں اور داڑھیوں میں خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں، میں آپ کی نس نس میں اتنے تیر برساؤں گا کہ آپ کے جسم کے ہر اعضاء میں خون بہے گا۔ جب اتنا زبردست خطبہ حجاج بن یوسف نے دیا تو لوگ ڈر کے مارے سہم گئے اور لوگوں نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر تمام کوفہ والے شہر چھوڑ کر خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محلب کے ساتھ جو کہ خارجیوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ کوفہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو 3 دن کے اندر کوفہ تقریباً خالی ہو چکا تھا، لوگوں کا رش اتنا لگ چکا تھا کہ ایک پل تنگ پڑ چکا تھا، تو حجاج بن یوسف نے لوگوں کو شہر سے باہر جانے کے لیے ایک نیا پل تعمیر کروایا۔ حجاج بن یوسف کوفہ سے بصرہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس نے اس سے بھی زیادہ سخت تقریر کی۔ اس نے جاتے ہی فوج کی تنخواہوں میں کمی کر دی، تو اس کے نتیجے میں ایک سردار عبداللہ بن جارد نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپیل کی کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ پرانے والی بحال کی جائیں، لیکن حجاج بن یوسف نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑا دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ حجاج بن یوسف کے مخالف ہو گئے، حجاج بن یوسف کو گھیرے میں لے لیا، لیکن حجاج بن یوسف نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر خرید لیا اور ان کا وہ جو سربراہ تھا حضرت عبداللہ بن جارد، اس کو اس نے قتل کروا دیا، اور اسی طرح بصرہ میں بھی اپنی حکومت جو تھی وہ قائم کر لی اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کی بیعت لے لی۔ اس کے بعد سب سے بڑا گروہ جو تھا وہ خارجی تھا، خارجیوں کا اس نے استحصال کرنا شروع کر دیا۔
عبد المالک نے حجاز کو تمام مشرقی مقبوضات کا گورنر بنا دیا۔ جب تمام مشرقی علاقوں کا گورنر حجاز بن یوسف بن گیا تو پھر اس نے خارجیوں کے خلاف ٹھوس اقدامات لینے شروع کر دیے۔ اس نے بحرین حرمز کے خارجیوں کو ختم کر دیا، لیکن ایک شیب خارجی کا استحصال اس سے نہ ہو سکا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بنو امیہ نے جہاد کا لفظ نکالا، جہاد کا نعرہ لگایا اور کچھ بااثر لوگوں کی تائید حاصل کی۔ اس نے محمد بن مروان کو شکست دے دی۔ جب محمد بن مروان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد حجاز بن یوسف نے 4 لشکر جو تھے وہ خارجیوں کے خلاف بھیجے، لیکن یکے بعد دیگرے خارجیوں نے 4 لشکروں کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد عطا بن روتا کی سرکردگی میں ایک نیا لشکر بھیجا، لیکن خارجیوں نے اس کا بھی قلعہ کما کر دیا۔ جب یہ تمام لشکر ناکام ہو گئے تو حجاز بن یوسف خود ایک لشکر لے کر آگے بڑھے اور خارجیوں کے ساتھ جنگ کی اور خارجیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد ابن اشت جو بیسیکلی اموی خاندان کا ایک سردار تھا، اس نے بھی بغاوت کر دی۔ یہ سپر سالار عبد الرحمن بن اشت جو کہ اس وقت ترکستان میں بنی امیہ کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، جنگ میں رتیل کے خلاف جب اس نے کافی فتح حاصل کی تو فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ آرام کرنے کے لیے کہا، لیکن آرام کرنے کے بہانے میں حجاز بن یوسف نے اس کو ڈانٹ پلا دی کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے حکم کے بغیر آرام کرنے والے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبد الرحمن جو تھا وہ حجاز بن یوسف کے خلاف ہو گیا اور وہ رتیل کے ساتھ مل گیا۔ رتیل کے ساتھ مل کر انہوں نے کوفہ پر حملہ کر دیا، لیکن پھر جو خلیفہ تھا عبد المالک بن مروان، اس نے خود اس میں مداخلت کی اور خلیفہ اور حجاز بن یوسف دونوں نے مل کر اس کو شکست دی۔ پھر وہ بھاگ کر رتیل کے پاس چلا گیا اور رتیل کے پاس جانے کے بعد حجاز بن یوسف نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں گے تو ہم آپ کو اگلے 10 سال تک کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، آپ کا تمام ٹیکس جو تھا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو حضرت حجاز بن یوسف کے زمانے میں کچھ فتوحات بھی ہوئی۔ حجاز بن یوسف کی رہنمائی میں قتیبہ بن مسلم نے وسطی ایشیا میں بخارا، سمرقند، خراسان، شاش، فرخانہ اور چین میں فتوحات حاصل کیں، اور ایشیا میں محمد بن قاسم کی سربراہی میں ملتان تک انہوں نے فتح حاصل کی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود حجاز بن یوسف نے کچھ اصلاحات بھی کی۔ اس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا اور زرعی ترقی کے لیے، آبپاشی کے لیے منصوبوں بھی بنائے۔ اس کا ایک یادگار کارنامہ یہ تھا کہ مسلمانوں پر جزیہ لگا دیا۔ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان پر بھی اس نے جزیہ لگا دیا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے۔ اس سے پہلے قرآن مجید پر زیر، زبر اور پیش نہیں ہوتی تھی، تو جب قرآن پاک عربوں سے نکل کر عجمیوں میں گیا تو ان کو قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی، تو حجاز بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگا دیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ مہربانی۔